बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप जैसे जानते हैं इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जो है वो शेयर करता हूँ अपने वीडियोस। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाई डू लिथियम आयन बैटरीज एक्सप्लोड। लिथियम आयन बैटरीज फट क्यों जाती हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा कि बैटरीज को जो है डिस्पोज ऑफ करने का एक प्रॉपर तरीका है। अगर उसके अलावा आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ये भी उस वक्त भी फट जाती है, धमाका कर जाती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसका बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज फेल हो जाती है ड्यू टू थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये लिथियम आयन बैटरीज फेल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। थर्मल रनअवे क्या है कि अचानक बैटरी के अंदर से हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है विच इज़ ए अनकंट्रोलेबल टेम्परेचर। ये कंट्रोलेबल टेम्परेचर नहीं होता, ये अचानक जो राइज होना शुरू हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह ओवर चार्जिंग। अगर आप जो है किसी ऐसे चार्जर से चार्ज करेंगे जो कि चार्जर ठीक नहीं है या चार्जिंग बियॉन्ड द रेटेड वोल्टेज यूजुअली 4.2 वोल्ट पर सेल, ये जो है नॉमिनल वोल्टेज होते हैं। चार्ज जिस वक्त सेल होता है उस वक्त 4.2 वोल्ट होते हैं। ये कैन कॉज एक्सेसिव हीट बिल्डअप चार्जिंग बियॉन्ड द रेटेड वोल्टेज, यानी 4.2 वोल्ट तो हैं, आप 5 वोल्ट से चार्ज करना शुरू कर दें तो ज़ाहिर है ये सेल ओवर चार्ज हो जाएगा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और फिर ये फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो है शॉर्ट सर्किट की तरफ फिर चला जाता है सेल जब आप उसको ओवर चार्ज करते हैं या ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज करते हैं। तो इसका हल क्या है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाए, BMS यूज़ किया जाए ताकि हर सेल के वोल्टेज जो है वो रेगुलेट हों, बैलेंस हो। क्योंकि BMS जो है ये हर जितने भी सेल हैं आपके बैटरी के उन सब के वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अवॉइड चीप और अनब्रांडेड चार्जर्स। जो ऐसे थके हुए सस्ते अनब्रांडेड चार्जर हैं उनको अवॉइड किया जाए क्योंकि वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, पता नहीं होता वोल्टेज जो है कभी 4 वोल्ट है कभी 6 वोल्ट है। तो ऐसे चार्जर्स को अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओवर हीटिंग एंड हाई टेम्परेचर्स। गर्म इलाकों में जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर इनके बैटरीज के अंदर जो केमिकल एक्शन होता है उनकी वजह से भी हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। एक्सेसिव हीट कैन डिग्रेड द इलेक्ट्रोलाइट एंड काज प्रेशर बिल्डअप। बैटरी के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट को ख़त्म कर देता है और बैटरी के अंदर हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि बैटरी ने कूल एंड वेंटिलेटेड स्पेस। बैटरीज को हमेशा ठंडी और वेंटिलेटेड स्पेस में रखना चाहिए, यानी यहाँ हवा का आमतौर अच्छी हो। अवॉइड प्लेसिंग डिवाइसेस ऑन सॉफ्ट सरफेसेस लाइक बेड्स। सॉफ्ट सरफेस पर बैटरी को नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जैसे जहाँ पर इनके नीचे से भी हवा गुजर सके। आपको देखा होगा बैटरी के नीचे से कहीं से ऊंची जगह होती है, कहीं से नीची होती है और थोड़ी सी जगह बनती है नीचे से हवा के गुजर होने के लिए, तो वहाँ से हवा को गुजरना चाहिए। इंटरनल शॉर्ट सर्किट जो है अगला कॉज है। इंटरनल शॉर्ट सर्किट अगर हो जाएगा तो फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ना हीट जनरेट होगी और बैटरी के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये किस वजह से होता है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट, इंटरनल शॉर्ट सर्किट। फिर फिजिकल डैमेज की वजह से भी हो सकता है। अगर बैटरी गिरी है तो उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और केमिकल एक्शन हुआ और फिर वो बैटरी के फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एजिंग, बैटरी कितनी पुरानी है, जितनी बैटरी पुरानी होती जाती है उसके शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ते जाते हैं।
شارٹ سرکٹ کین کال انکنٹرولبل انرجی ڈسچارج. انکنٹرولڈ انرجی ڈسچارج بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے. انٹینس ہیٹ, وہ انٹینس ہیٹ جو ہے نا وہ پھر اس کو پھٹنے کی طرف لے جاتی ہے, بیٹری پھٹ جاتی ہے. اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اوائڈ ڈراپنگ اینڈ پنکچرنگ. بیٹری کے اندر سوراخ کرنے سے اور اس کو ڈراپ ہونے سے بچایا جائے, یعنی سڈن جرک سے بچایا جائے. انسپیکٹ بیٹریز فار سویلنگ, لیکیج اور برنس. بیٹری کو ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ کہیں سے پھولی ہوئی تو نہیں ہے اور اس میں سے کوئی چیز لیک تو نہیں ہو رہی. تو ایسی چیزیں کو ہمیشہ جو ہے دیکھتے رہنا چاہیے پریونٹیو مینٹیننس کے دوران. فزیکل ڈیمیج اینڈ پنکچرس, یہ اگلی وجہ ہے بیٹری پھٹنے کی کہ فزیکلی یا تو بیٹری ڈیمیج ہو جاتی ہے یا پنکچر ہو جاتی ہے. ڈیمیجڈ لیتھیم آئن سیل ایکسپوزز اے فلیمیبل الیکٹرولائٹ تو آکسیجن. فلیمیبل الیکٹرولائٹ جو ہے وہ اگر نکلتا ہے, دس کین کاز اے وائلنٹ ریئیکشن, بہت جلد تیز ریئیکشن ہوتا ہے, کیمیکل ایکشن لیڈنگ ٹو دا فائر اور ایکسپلوژن. یا تو آگ لگ جائے گی یا پھر ایکسپلوڈ ہو جائے گی بیٹری. اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی سیفٹی پریکاشن کیا ہے؟ ہینڈل بیٹریز ود کیئر, ڈونٹ کرش. بیٹریز کو کرش نہ کریں, اس کو اوپر کوئی چیز نہ ماریں, اس کو ہینڈل کیئر احتیاط کے ساتھ آگے پیچھے کریں, پنکچر نہ ہونے دیں, یعنی کوئی کریک نہ آ جائے اس میں, اور بینڈ بھی نہیں ہونی چاہیے بیٹریز. بیٹری کو ہمیشہ سیدھا رکھنا چاہیے. یوز پروٹیکٹیو کیسنگز فار بیٹری پیکس. بیٹری پیکس کے لیے پروٹیکٹیو کیسنگ ضرور استعمال کرنی چاہیے. بعض اوقات لوگ ایسے ہی سیلوں کو آپس میں سیریز میں لگا کے, پیرالل میں لگا کے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو بیٹری کا کام لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایک پروٹیکٹیو کیسنگ ضرور لگانی چاہیے اوپر. اگلا فیکٹر ہے پور کوالٹی اور کاؤنٹر فیٹ بیٹریز. نقلی بیٹریز, پور کوالٹی بیٹریز جو ہے وہ بھی اس کا ایک سبب ہے ایکسپلوژن کا. چیپ اور ان ریگولیٹڈ بیٹریز جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر فیل ہو جاتی ہیں, وہ ایکسپلوڈ بھی ہوتی ہیں, وہ شارٹ سرکٹ بھی ہو جاتا ہے ان کے اندر. تو ہمیشہ جو ہے فیک بیٹریز کو اوائڈ کرنا چاہیے. انکریکٹ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کی, انکریکٹ وولٹیج ہوتے ہیں, ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیشہ برانڈیڈ بیٹری لینی چاہیے. پریونشن اس کی کیا ہے؟ بائی فرام ریپیوٹیبل برانڈس, یعنی ریپیوٹیبل برانڈس کی بیٹریز کو یوز کرنا چاہیے, جیسے سیمسنگ, ایل جی, پیناسونک وغیرہ. تو چیک دا سرٹیفکیشن, لائک سیفٹی سرٹیفکیشنس جو کچھ ضرور چیک کیا جائے. ٹھیک ہے جناب, آگے بڑھتے ہیں. چارجنگ ود دا رانگ چارجر. اگر رانگ چارجر سے آپ چارج کریں گے, یعنی اوور چارج کریں گے بیٹری کو, 4.2 وولٹ کا سیل ہے, آپ 6 وولٹ سے اس کو چارج کرنا شروع کر دیں, چارج تو ہو جائے گا وہ, لیکن اوور چارج جب ہوگا تو پھر پھٹنے کا چانس بڑھ جائے گا. تو فاسٹ چارجز جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فاسٹ چارجنگ بھی اوائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ جب وہ بہت زیادہ فاسٹ چارجنگ کرتے ہیں بیٹری کو تو اس کے اندر ٹمپریچر بڑھتا ہے تو پھر اس کی بیٹری سٹریس میں چلی جاتی ہے اور بعض اوقات پھٹ بھی جاتی ہے. اس کی پریونشن کیا ہے کہ ریکمینڈیڈ آلویز یوز دا مینوفیکچرر ریکمینڈیڈ چارجز. جو مینوفیکچرر نے ریکمینڈ کیے ہیں چارجز صرف وہی استعمال کریں. اوائڈ تھرڈ پارٹی اور ان برانڈیڈ چارجز. کسی غیر مقبول کمپنی کا یا ان برانڈیڈ چارجز جو ہے ان کو استعمال نہ کریں. مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹس کی وجہ سے بھی بیٹریز گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مائکروسکوپک میٹل پارٹیکلس اور ویک انٹرنل سیپریٹرس اگر بہت ویک ہے تو بھی لیکیج شروع ہو جائے گی اور بیٹری خراب ہو جائے گی. ڈیفیکٹڈ بیٹریز کین اوور ہیٹ وین انڈر نارمل یوز. ڈیفیکٹڈ بیٹریز جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ان کو استعمال کیا جائے. تو ہمیشہ بیٹریز کو ایک تو وینٹیلیٹڈ اسپیس پہ رکھنا چاہیے, اوور چارج نہیں کرنا چاہیے, اور بیٹریز جو ہے ہمیشہ برانڈیڈ بیٹریز خریدنی چاہیے, فیمس برانڈس خریدنے چاہیے. پریونشن اس کی کیا ہے؟ چوز ویل نون برانڈس ود اسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول. اوائڈ چیپ اینڈ نو نیم بیٹریز,
یا ان کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے، ایسی بیٹری خریدنے کو اوائڈ کریں، اور بیٹریز کی ہمیشہ کوالٹی والی بیٹری خریدیں، فیمس برانڈس خریدیں۔ ہاؤ ٹو پریونٹ لیتھیم آئن بیٹری ایکسپلوژنس، کیسے ایکسپلوژنس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو BMS استعمال کریں، بیٹری مینجمنٹ سسٹم ضرور استعمال کریں بیٹری کے ساتھ، یہ ٹمپریچر، وولٹیج اور جو ہے چارجنگ ریٹ اس کو کنٹرول کرتا ہے، بیٹری کے سیلز کے وولٹیج کو بیلنس کرتا ہے، تو BMS ضرور استعمال کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ نیور اوور چارج اور اوور ڈسچارج دا بیٹری، بیٹری کو ہمیشہ فل چارج یا اوور چارج سے بچانا چاہیے، یعنی 80% چارج ہو گئی آپ اس کو بیٹری کو یوز کریں، اور 20% سے زیادہ نیچے ڈسچارج نہ کریں اس کو۔ اسٹور بیٹریز ان کول اینڈ ڈرائی پلیس اوے فرام دا ہیٹ سورسز، یعنی بیٹریز کو اسٹور جب کرنا ہے تو ڈرائی پلیس میں اسٹور کریں اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں۔ ڈسپوز آف ڈیمیجڈ اینڈ اولڈ بیٹریز پراپرلی، نیور تھرو دیم ان دا ٹریش، اس کو ڈسٹ بن میں نہیں پھینک دینا چاہیے، اس کی پراپر اس کو جو ہے نا دفن کرنا چاہیے زمین کے اندر۔ نیور یوز سویلن اور لیکیج بیٹری، جو لیک بیٹری ہے یا پھلی ہوئی بیٹری ہے اس کو کبھی استعمال نہ کریں، ان کو ریپلیس کر لیں۔ چارج ان ویل وینٹیلیٹڈ اسپیس، ہمیشہ وینٹیلیٹڈ اسپیس میں بیٹریز کو چارج کریں، اور ان کے اوپر کوئی چیز نہ دیں بیٹریز کے، لوگ عام طور پر اس کے اوپر کپڑے شپڑے دے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہوا لگنے دیں بیٹری کو۔ اگر بیٹری کو آگ لگ جائے خدا نہ خواستہ تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر فائر ایکسٹنگوشر استعمال کرنا چاہیے، یا اگر چھوٹی سی آگ ہے تو CO2 گیس فائر ایکسٹنگوشر استعمال کرنا چاہیے، نہیں تو فوم والا جو ہے فائر ایکسٹنگوشر وہ استعمال کرنا چاہیے۔ ڈو ناٹ یوز واٹر، پانی نہ پھینکیں اس کے اوپر کیونکہ اس سے زیادہ آگ لگ جائے گی۔ اف سے موو دا بیٹری ٹو این اوپن ایریا، اگر ممکن ہو تو بیٹری کو اوپن ایریا کی طرف لے کے جائیں تاکہ اس کے قریب جو باقی چیزیں پڑی ہیں ان کو آگ نہ لگے، اور ایمرجنسی جو ہے اس کو کال کر لیں، ایمرجنسی سروسز کو، جیسے فائر بریگیڈ ہے یا اور کوئی ایسی سروسز ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں آپ کے کنٹری میں، آپ کے شہر میں، تو ایسے لوگوں کو کال کر لیں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں نے بیٹری کو ایکسپلوڈ ہونے سے بچانے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور ایکسپلوڈ ہونے کے ریزنس بھی بتائی ہیں۔ اگر آپ ان کو ریزنس کو کنٹرول کر لیں گے، جو سیفٹی پریکاشنس میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کر لیں گے، بیٹری کی لائف بھی بڑھے گی اور بیٹری ایکسپلوڈ ہونے سے بھی بچ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں۔ علم کو آپ اسی طریقے سے پھیلا سکتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں، اور اس کو لائک بھی کریں، اور اس کے کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اس وقت آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔